ابھی آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کا عبوری افغان حکومت سے خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا۔ مودی سرکار ابھی تک اشرف غنی دور کے سفیر فرید مامنزئی کو ہی افغان سفارتخانے میں رکھے ہوئے ہے۔ سابق افغان حکومت کے سفیر کے زیر انتظام افغان سفارتخانے پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قومی سلامتی امور ہیں۔ سید محمد علی صاحب، مودی سرکار کا جھوٹ پر جھوٹ، اب ایک اور جھوٹ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس بات کے چار پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو سب سے اہم ہے وہ ہمارے افغان بھائیوں کے لیے اور افغان عوام کے لیے ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر ان میں اب بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھارت شاید افغانستان میں سلامتی، ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے، تو وہ یہ جان لیں کہ ان کی حکومت اور انتظامیہ کے لیے بھارت باضابطہ طور پہ مسلسل رورے اٹکا رہا ہے۔ پہلا پہلو تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے افغان بھائیوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ دوسرا پہلو اس کا سفارتی ہے، کیونکہ یقیناً یہ سفارتی آداب اور ڈپلومیٹک نارمز کی ایک صریح اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جو تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دراصل جو ان کے پرانے سفیر ہیں، جو کہ پرانی انتظامیہ کے نمائندے تھے، وہ دراصل بھارت میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ اور ریاست مخالف جو قوتیں اور عناصر ہیں ان کے لیے بنیادی طور پہ سہولت کار کا کام سر انجام دے رہے ہیں بھارت میں بیٹھ کے، اور مسلسل وہ یونس قانونی اور عبداللہ جیسے افراد کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہ بھارتی ایجنڈے کو افغانستان کی عوام کے مفاد کے خلاف بڑھانے کا اصل میں کام کر رہے ہیں۔ اور چوتھا پہلو جو انتہائی قبیح ہے وہ ان کا کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے، کرپشن میں انوالومنٹ ہے، جس کے متاثرین افغان طلبہ جو بھارت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہیں، اور بھی ان کے جو کولیگز ہیں وہ ان سے انتہائی نالاں ہیں۔ اور تو یہ چار پہلو ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اسی سید محمد علی صاحب، کرپشن اور بد انتظامی جس کی آپ بھی بات کریں، اسی بنا پر اب عبوری افغان حکومت نے موجودہ سفیر کو سبکدوش کرنے کے احکامات بھی دیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہی دیکھیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے توسط سے سب سے زیادہ ضروری بات ہمارے افغان بھائیوں کو یہ جاننا ضروری ہے، خاص طور پہ اگر ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھارت یا بھارت نواز جو پرانے انتظامیہ کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں وہ دراصل بھارت کی جو ڈی اسٹیبلائزنگ اور اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پبلک انٹرسٹ جو پالیسی ہیں ان کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے تو دراصل بھارت مخلص بالکل بھی نہیں ہے ہمارے افغان بھائیوں سے، ان کے مفاد، خوشحالی، ترقی میں بالکل بھی اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اس کے بیانیے سے قطع نظر وہ دراصل نہ تو چاہتا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کی ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی خوشحالی اور ترقی ہو، بلکہ وہ پرانے سفیر کو اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ بھارت کے مفادات کو بڑھانے اور افغانستان اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ صحیح، آپ نے جو یہ باتیں کی ہیں اور تجزیہ کیا ہے، یقینی طور پر مودی سرکار کا عبوری افغان حکومت سے جو خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا ہے۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔